الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، یہ چوتھا مسئلہ جو صبر ہے اس پر بات چل رہی تھی. پہلا مسئلہ علم، دوسرا عمل، تیسرا مسئلہ دعوت، چوتھا صبر. جن کا جاننا اور جن کا علم رکھنا ضروری ہے، یہ 4 مسائل ہیں جن میں سے 3 مسائل مکمل ہو چکے ہیں: علم، عمل اور دعوت. چوتھا مسئلہ رہ گیا تھا کہ صبر، یعنی علم و عمل، خاص طور سے دعوت کے میدان میں، دعوت دینے میں جو کچھ مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا. صبر ہی کی برکت سے کامیابی ہوتی ہے. اس لیے صبر انسان کے لیے، داعی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اپنی نجات، اپنی فلاح، اپنی مشن میں کامیابی کے لیے صبر اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. صبر کے متعلق بات چل رہی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی البلایا والمصائب. پہلی قسم صبر علی الطاعہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی کرنے میں اور حق پر قائم رہنے اور حق پر عمل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، ہر قسم کی پریشانی کو جھیلتے ہوئے حق پر عمل کرتے رہیں، ڈٹے رہیں. اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، جس میں ہم نے حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مثالیں پیش کی تھیں. تو یہ ہے صبر علی الطاعہ. یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ صبر علی الطاعہ میں جتنی مشکلات آتی ہیں، یعنی حق پر عمل کرنے، شریعت کی پابندی کرنے میں جو آپ صبر کرتے ہیں، ان میں جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں فرما برداری کرنے میں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے. آپ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اور آپ کو عمل کرنے میں دشواری اور مشکلات ہیں تو اجر و ثواب بھی بہت ہی زیادہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث: العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ. فتنے فساد میں جب عبادت کرنا، عمل صالح کرنا مشکلات ہو جائے فتنے فساد میں، تو اس وقت اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب اس کا ہو جاتا ہے جتنا آج ہمارے زمانے میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا اجر و ثواب ہے. یعنی مکے سے ہجرت کرنا بہت بڑا عمل تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور آپ کے بعد بھی، آپ کے پہلے بھی. ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ آ جاتا تھا تاکہ ہمارا دین سلامت رہے، ہم دین پر قائم رہیں. زندگی بھر کی بنی بنائی جائیداد، پراپرٹی، کبھی اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی، ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا تھا، اور صرف کپڑے، ایک کپڑا جو بدن پر رہتا تو وہی پہن کر کے ہجرت کر کے آتا تھا آدمی. تو اس لیے ہجرت کا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حرج، یعنی فتنے فساد کے زمانے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شریعت کی پابندی کرنا اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا ہی بڑا عمل ہے جیسے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنا. مہاجر کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہی مرتبہ مشکلات اور فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شریعت کی پابندی کرنے کا ہوتا ہے.
اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المتمسک بدینہ، فتنے فساد کے زمانے میں اپنی دین پر قائم رہنا مشکل تو بہت ہوگا، اتنا مشکل کہ کالقابض علی الجمرۃ، پتھر جلتے ہوئے انگارے کا پکڑنا جتنا دشوار ہوتا ہے اتنا دشوار دین اور سنت پر عمل کرنا ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے دے گا۔ یہ ایک دوسری قسم ہے صبر کی، صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں اور برائیوں سے بچنے میں انسان کو بڑی تکلیفیں دی جاتی ہیں، بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان پریشانیوں میں صبر و ضبط کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ انسان کبھی گناہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، کبھی انسان کے سامنے حالات بہت ناگفتہ بھی ہوتے ہیں، انسان کی نوکری چلی جاتی ہے، انسان کے پتہ نہیں اور کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں، پورے محلے کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، شادی بیواہ رک جاتے ہیں، بہت سارے مشکلات کبھی صرف اس لیے آتے ہیں کہ آدمی نے شرک اور بدعات کو چھوڑ دیا ہے، گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کبھی انسان پر ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ برائی کا چھوڑنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان برائی سے بچ رہا ہے، اب برائی سے بچنے میں لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف کر دیتے ہیں، اس پر طعنہ کستے ہیں اور اسی طرح سے اس کو برا بھلا بائیکاٹ کرتے ہیں، کتنی بھی دقتیں اور کتنی بھی پریشانیاں برائی سے بچنے میں اس کو سامنے کتنی بھی برائیاں، کتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں برائی سے بچنے میں اس کے سامنے آتی ہوں، تمام برائیوں سے بچنے میں ہر قسم کی تکلیف پر صبر کرے لیکن برائی نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ۔ یعنی صبر کی دوسری قسم ہے برائی سے بچنے میں جتنی تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ۔ اور اس کی بڑی واضح مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ان کو صرف اس لیے جیل میں جانا پڑا اور اتنی سزائیں، دشواریاں اور ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ وہ حرام کاری، زنا کے لیے مصر کی بیوی، عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر کی بیوی، فرعون کی بیوی جو تھی، وہ عزیز مصر جو تھا فرعون، اس کی بیوی اس کو جو ہے اپنے یوسف علیہ السلام کو برائی کرنے کے لیے بلا رہی تھی اور بڑی کوشش کیا۔ وہ قرآن پاک سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں اللہ فرماتا وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، انہیں کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، دروازے بند کر کے مہارانی جو ہے وہاں کی حرام کاری برائی کے لیے بلا رہی ہے۔ برائی کرنا بہت آسان ان کے لیے ہو گیا ہے، لیکن رب کے نزدیک بہت بڑا حرام کام ہے، برا کام تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جس کی بنا پر اس عورت نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ معلوم ہے کہ مہارانی نے جب جیل میں ڈلوا دیا، اب ان کا جیل سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ برائیاں، یہ عورتیں جس برائی کی طرف ہم کو بلا رہی ہیں وہ برائی کرنا تو میرے لیے مجھے گوارا نہیں ہے، ہاں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ ہم کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیں برائی کرنے
برائی کرنے سے جیل کے میں قید ہو کر کے تکلیف برداشت کرنا، جیل میں رہ کے ہر مشقت پر صبر کرنا، یہ بہت ہی مشکل کام تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے برائی کے بجائے جیل میں گئے، اور جیل میں جانے کے بعد کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی مشقت انہیں اٹھانی پڑی. یہ کہا جاتا ہے صبر عن المعصیہ. یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد رکھیں کہ گناہ اور برائی سے بچنے میں کوئی بھی تکلیف آئے، آپ برائی نہ کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر قسم کی تکلیف پر صبر کر لیں. یہ صبر عن المعصیہ ہے، اور اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اور آپ اگر غور کریں گے تو یوسف علیہ السلام جو برائی سے بچے، جیل میں گئے، اللہ تعالیٰ نے جیل سے ان کو بادشاہت نکالے گئے، بادشاہت اور بہت بڑے وزیر بن گئے. اللہ اکبر. رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے سارے کمال، مصیبت سے بچ کر کے جیل سے حکومت کی کرسی پہ بیٹھ جانا، اس کا سبب کیا بیان فرمایا؟ انہ من یتق ویصبر. ہمارے بندے یوسف جو تھے برائی سے بچتے تھے اور صبر کرتے تھے. اللہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام برائی سے بچتے تھے، اسی بنا پر اللہ فرماتے ان کو ہم نے ان کی ساری مصیبتیں دور کر کے ہم نے ان کو ملک حکومت اور بادشاہت عطا کر دیا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچائے. برائی کرنے میں کتنی بھی دشواریاں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہر ایک کو برداشت کریں، رب کی نافرمانی نہ کریں، کتاب و سنت کے خلاف نہ جائیں، حرام اور منکرات نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا نعم البدل عطا کرتا. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے نے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی انسان کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور اس سے بڑی چیز اس کو ضرور دیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان برائی اور نافرمانی اس کے سامنے آ گئی اور وہ انسان سوچتا ہے برائی کرنا تو آسان ہے لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر اللہ کے ڈر اور خوف سے برائی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز، جو چیز چھوڑی ہے اس سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام نے بڑی بشارت سنائی ہے. اور اس طرح سے جب بھی کسی نے برائی چھوڑی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، ایک حرام کام جس میں اللہ کی نافرمانی تھی اس کو چھوڑا، جیل میں گئے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی برکت سے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، بادشاہت دی، دنیا اور دین کی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا. اس لیے یہ جو صبر عن المعصیہ ہے، صبر کی دوسری قسم، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے سامنے اس قسم سے پتہ نہیں کتنے مراحل آئے، گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن رب کی نافرمانی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو گئے. حدیث کی کتابوں میں، سنت کی کتابوں میں، صحابہ کے واقعات اور ہدایات میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ دوسرا صبر بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. خاص طور سے آج فتنے کے زمانے میں، آج بلکہ ایک ایسا بھی زمانہ آ گیا ہے، آج انسان برائی نیکی کرے تو اس پر انعام تو کوئی نہیں دیتا. اگر انسان نیکی کرے تو اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر انسان برائی کرے تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. کتنے دوست احباب، کتنی ایسی میجارٹی ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہیں.
اگر کوئی ساتھی ان کا توبہ استغفار کر لے، روزے نماز و شریعت کی پابندی کرنے لگے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اگر وہی انسان برائی کرنے لگے تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہے اور بہت ہی کامیاب انسان ہے۔ تو اس دور فتن میں، اس فتنے کے دور میں جہاں بہت سارے یہ میجارٹی اور بہت سارے مجالس ایسے ہیں کہ جہاں برائی کرنا فیشن ہو گیا ہے اور برائی نہ کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، ایسے حالات میں اس فتنے کے دور میں برائی سے کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا، اور لوگ کتنا بھی اس پر آپ کو برا بلا کہیں، صبر کریں، تو یہ اللہ رب العالمین کا نزدیک بڑا اجر و ثواب ہوگا، اور یہ صبر کی بڑی عظیم ترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صبر بھی کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔